زینب 92 میں میرا سلام ہو۔ فلمی دنیا کی لیجنڈ شخصیات سے متعلق ہمارے معلوماتی ولاگز پسند کرنے کا شکریہ۔ اس ولاگ میں بر صغیر کے ایک صاحب طرز اور منفرد فلم ڈائریکٹر شیخ محمد یوسف المعروف ایس ایم یوسف کے فلمی دنیا میں کارخائے نمایاں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان میں مختلف سوشل موضوعات پر متعدد اور کامیاب فلمیں تخلیق کی، جو آج بھی فلمی تاریخ میں کلاسک فلموں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایس ایم یوسف بھارت میں پیدا ہوئے، ان کی تاریخ پیدائش کے بارے اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 1 دسمبر 1909 کو بمبئی میں پیدا ہوئے۔ دوسری روایت کے تحت وہ پونا میں 1910 میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں انہیں سٹیج پر کام کرنے کا شوق ہو گیا اور انہوں نے آغا حشر کاشمیری کے ڈرامہ نیک پروین میں سٹیج آرٹسٹ کی حیثیت سے حصہ لیا اور ڈرامہ میں ایک زنانہ کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ بعد میں وہ پرتھوی راج اور دوسرے فنکاروں کے ساتھ مل کر شیکسپیئر کے ڈرامے سٹیج پر پیش کرنے لگے۔ یہ شوق انہیں بھارتی فلم انڈسٹری تک لے گیا، جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اداکار کی بجائے ہدایت کار کی حیثیت سے صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ 1936 میں انہوں نے بھارت کے لال کے نام سے پہلی فلم تخلیق کی، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ اس سے نوجوان ایس ایم یوسف کو مزید حوصلہ ملا اور 1947 تک انہوں نے 13 سے زائد فلمیں بنا ڈالی، جن میں بھارت کا لال کے علاوہ دولت، رنگیلا مزدور، کہاں ہے منزل تیری، رنگیلا جوان، لہری جیون، رائے صاحب، آئینہ، پیا ملن، نیک پروین، دربان، دیوت اور پتی سیوا شامل تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ بھارت ہی میں ٹھہرے رہے، جہاں انہوں نے بمبئی کی فلم انڈسٹری میں کئی اور کامیاب فلمیں تخلیق کی، جن میں گرہستی، باہو رانی، گماشتہ، بکھرے موتی، حیدرآباد کی نازنین، آنند بھون، گزارا، پاک دامن، مالک اور مہندی شامل تھیں۔ ایس ایم یوسف زیادہ تر مسلم سماجی اور معاشرتی موضوعات پر فلمیں بناتے تھے، لیکن بھارت میں ہندو آبادی کی اکثریت کی وجہ سے انہیں بھرپور پذیرائی نہ مل پائی۔ 1958 میں انہوں نے ایک ایسے ہی موضوع پر مہندی کے نام سے فلم بنائی تو ہندو فلم بینوں نے اسے مسترد کر دیا، جس پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ آخر غور و فکر کے بعد انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ بھارتی فلمی دنیا میں ان کے لیے مزید کام کرنا ممکن نہیں، لہٰذا انہوں نے ہمیشہ کے لیے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح مہندی ان کی بھارت میں آخری فلم ثابت ہوئی۔ پاکستان میں فلم سازی 10-12 سال کے عرصہ میں کافی ترقی کر چکی تھی اور فلم بھی سماجی و معاشرتی موضوعات پر بنائی جانے والی فلموں کو بھرپور پذیرائی بخش رہے تھے، جس کی وجہ سے اردو فلموں کو ایک معتبر مقام حاصل تھا۔ ایس ایم یوسف کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ان کی فلم مہندی کو بھارت میں پسند نہیں کیا گیا، جو ایک بہترین سماجی موضوع پر مبنی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اسے پاکستان میں دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس ریمیک کا نام انہوں نے سہیلی رکھا، جس کی کہانی حسرت لکھنوی نے لکھی تھی۔ انہوں نے ایک مقامی شراکت دار سے مل کر فلم سازی کا آغاز کیا اور فلم کے مرکزی کرداروں میں درپن، نیر سلطانہ، شمیم آرا اور اسلم پرویز کا انتخاب کیا۔ اگرچہ اس دور میں کراچی کے فلمی اسٹوڈیوز میں بھی فلمیں بن رہی تھیں، مگر ایس ایم یوسف نے پاکستان کی فلمی دنیا کے مرکز لاہور میں فلم بنانے کو ترجیح دی۔ ان کے بیٹے اقبال یوسف والد کی طرح ایک بہترین اور باصلاحیت فلم تخلیق کار تھے۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ اقبال یوسف نے عین اس وقت کراچی میں ایک فلم رات کے راہی بنانے کا آغاز کیا، جس کے فلم ساز اقبال شہزاد اور نور الدین کیساد تھے۔ باہر
ایس ایم یوسف پوری تندہی اور انہماک سے اپنے پروجیکٹ کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مصروف رہے۔ سہیلی ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو دوستی کی خاطر اپنی بیمار سہیلی کی شادی اپنے شوہر سے کرا دیتی ہے۔ اس طرح دو سہیلیاں ایک شوہر کی محبت بانٹتی ہیں۔ سہیلی کے لیے فیاض ہاشمی اور ناظم پانی پتی کے لکھے گیتوں کو موسیقار اے حمید نے دل چھو لینے والی موسیقی سے سنوارا، جن میں سلیم رضا اور نسیم بیگم کا گایا یہ گیت کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا، اور نسیم بیگم کی آواز میں یہ گیت ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے بے حد پسند کیے گئے۔ 1960 میں جب فلم کو سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ رہی۔ یہ اداکارہ نیّر سلطانہ اور شمیم آرا کی سپر ہٹ ہونے والی پہلی فلم تھی جسے صدارتی ایوارڈ سمیت نگار فلم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ دینے والوں نے نیّر سلطانہ اور شمیم آرا دونوں کو بہترین اداکاری پر ایوارڈز کا حقدار قرار دیا، جس پر دونوں اداکاراؤں میں ٹھن سی گئی کیونکہ دونوں سہیلی میں بہترین اداکاری اور کامیابی کا کریڈٹ تنہا لینا چاہتی تھیں۔ پہلی ہی فلم کی بے مثال کامیابی اور مقبولیت نے ایس ایم یوسف کو صف اول کے ہدایت کاروں میں شامل کر دیا۔ ایس ایم یوسف کو سہیلی جیسے معاشرتی موضوع کو بے حد پسند کیے جانے پر بہت حوصلہ ملا۔ اس کے بعد وہ ایک نئی کہانی کو آزمانے پر سوچ بچار کرنے لگے جس کو فیاض ہاشمی نے تحریر کیا۔ اس کا نام انہوں نے اولاد رکھا۔ یہ ایک ایسی عورت کا قصہ تھا جو ایک ماں اور باوفا بیوی کے روپ میں بے مثل قربانیاں دیتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اداکار حبیب اردو فلموں میں ایک باوقار اور نمایاں ہیرو بن کر ابھرے تھے۔ ایس ایم یوسف نے کہانی کی ڈیمانڈ کے مطابق حبیب اور نیّر سلطانہ کو میاں بیوی کے مرکزی کرداروں میں لے کر کام شروع کر دیا، جبکہ ان کے بیٹے کے کردار کے لیے کسی موضوع اور نئے چہرے کی تلاش میں لگ گئے۔ جن دنوں ایس ایم یوسف فلم یونٹ کے ہمراہ کراچی کے فلم سٹوڈیوز میں شوٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پہلی مرتبہ ایک خوبرو اور نٹ کھٹ سے لڑکے کو دیکھا۔ استفسار پر انہیں بتایا گیا کہ اس لڑکے کا نام وحید مراد ہے جو مشہور فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کا بیٹا ہے۔ وحید مراد ایس ایم یوسف کی نظروں کو مسحور کر گیا تھا۔ وہ فلم میں حبیب اور نیّر سلطانہ کے بیٹے کے کردار میں ہر لحاظ سے فٹ آنے لگا۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے حبیب سے مشورہ کیا تو انہوں نے وحید مراد کو اس کردار میں لینے کی بھرپور حمایت کی۔ اس سے قبل وحید مراد چند ایک فلموں میں چائلڈ سٹار کے طور پر آ چکے تھے۔ اس طرح وحید مراد کو پہلی مرتبہ فلم اولاد میں کاسٹ کر لیا گیا۔ فلم میں حبیب، نیّر سلطانہ اور وحید مراد نے لاجواب کام کیا۔ موسیقار اے حمید کے میوزک پر نسیم بیگم کے گائے اور نیّر سلطانہ پر خوبصورت انداز میں پکچرائز کیے گئے یہ دو گیت نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے اور تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا عورت سے ہمیں یہ کہنا ہے بے حد پسند کیے گئے۔ بلکہ ان دنوں فلمی حلقوں میں حبیب قوم کے باپ اور نیّر سلطانہ قوم کی ماں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ 1962 میں جب اولاد کو ریلیز کیا گیا تو اس نے سہیلی کی طرح بے پناہ مقبولیت اور پسندیدگی کو سمیٹا۔ کاروباری اعتبار سے بھی فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اوپر نیچے دو فلموں کی بے مثل کامیابی نے ایس ایم یوسف کو ایک سکہ بند قسم کا ہدایت کار ثابت کر دیا۔ اس وقت کے مشہور فلم ساز اور تقسیم کار جے سی آنند نے ایس ایم یوسف کو ان کے لیے فلم بنانے کی دعوت دی۔ چنانچہ انہوں نے حسرت لکھنوی کی لکھی ایک کہانی پر دلہن کے نام سے فلم بنانے کا آغاز کر دیا۔ دلہن ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو شادی کے بعد رخصتی کے دوران دوسرے مسافروں کے ساتھ کشتی پر سوار ہوتی ہے، بدقسمتی سے کشتی طوفانی لہروں کا شکار ہو کر الٹ جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اپنے اندیکھے دلہا سے بچھڑ جاتی ہے اور ایک دوسرا دلہا اسے اپنی دلہن سمجھ کر گھر لے آتا ہے۔
دلہا کو باپ کی خواہش پر زبردستی شادی کرنا پڑتی ہے، حالانکہ وہ ایک دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ دلہن کی کہانی کسی حد تک فلم سہیلی سے ملتی جلتی تھی۔ دلہن کے مرکزی کرداروں میں انہوں نے نیر سلطانہ، حبیب، درپن اور شمیم آرا سے ناقابل فراموش کام لیا۔ حبیب کا نیر سلطانہ اور درپن کا شمیم آرا کے ساتھ پیئر بنایا گیا۔ دلہن کی تیاری پر ایس ایم یوسف نے بہت محنت کی، لیکن جب 1963 میں فلم ریلیز کی گئی تو اسے عوام سے خاطر خواہ پذیرائی نہ مل سکی۔ اسی دوران انہوں نے ایک اور گھریلو سماجی موضوع پر آشیانہ کے نام سے فلم بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے زیبا کمال اور حبیب رخسانہ کی جوڑیوں کا انتخاب کیا۔ فلم کے گیت فیاض ہاشمی سے لکھوائے گئے، جن کو اے حمید نے میوزک دیا۔ فلم کے اکثر گیت بہت مقبول ہوئے، جن میں زیبا اور کمال پر پکچرائز کیا گیا یہ گیت بڑے سنگ دل ہو، بڑے نہ سمجھ ہو، تمہیں پیار کرنا سکھانا پڑے گا، اور رخسانہ اور ساتھیوں پر فلم بند کیا گیا یہ گیت جارے بے دردی تو نے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا شامل تھے۔ آشیانہ 1964 میں سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو اس نے سپر ہٹ کامیابی سمیٹی۔ اس طرح دلہن کی ناکامی کے سبب پڑنے والے اثرات کا ازالہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایس ایم یوسف نے اپنے اگلے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک اور سوشل کہانی پر عید مبارک کے نام سے فلم بنانے کا آغاز کیا، جس کی کہانی اور گیت فیاض ہاشمی سے لکھوائے گئے، جبکہ میوزک کے لیے حسب سابق اے حمید کا انتخاب کیا گیا۔ عید مبارک کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ایس ایم یوسف کے صاحبزادے اقبال یوسف بھی نمایاں کردار میں جلوہ گر ہوئے، جبکہ دیگر اداکاروں میں زیبا وحید مراد اور حبیب رخسانہ مرکزی کرداروں میں تھے۔ ایس ایم یوسف نے اس فلم کے لیے کراچی میں عید کے روز حقیقی نماز عید کے موقع پر سین پکچرائز کیے، جس کے لیے اداکار حبیب کو لاہور سے کراچی آنا پڑا اور زندگی کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ گھر والوں سے دور پردیس میں منانا پڑی، جس کی تفصیل فلم عید مبارک پر ہمارے ویلاگ میں دی گئی ہے۔ اس ویلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عید مبارک کو 1965 میں سنیما سکرین کی زینت بنایا گیا۔ عوام نے اس فلم کو بہت پسند کیا۔ 1966 میں ایس ایم یوسف کی تخلیق کی گئی 2 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں رخسانہ اور وحید مراد کی ہونہار فلاپ فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے ٹی وی آرٹسٹ شکیل کو فلمی دنیا سے متعارف کرایا۔ دوسری فلم سہاگن میں انہوں نے زیبا اور کمال کو پیش کیا، جسے عوام نے پسند کیا اور سہاگن دوسرے درجے کی کامیابی حاصل کر سکی۔ 1968 میں بطور فلم ساز و ہدایت کار ایس ایم یوسف نے ایک اور سماجی موضوع پر شریک حیات بنائی، جس میں شبنم اور کمال سے مرکزی کرداروں میں شاندار کام دیا۔ فلم میں شامل مالا کا گایا ایک گیت کسے آواز دوں تیرے سوا، ڈھونڈ رہا ہے تجھے پیار میرا، خواص و عام میں بہت مقبول ہوا۔ حسرت لکھنوی کی لکھی شریک حیات کو اوسط درجے کی کامیابی ملی۔ فلم میں آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل بھی شامل کی گئی۔ اگلے سال ان کی ذاتی پروڈکشن بہو رانی نے بھی اوسط درجے کی کامیابی سمیٹی۔ بہو رانی کی کہانی بھی حسرت لکھنوی نے لکھی، جنہیں گھریلو اور سماجی موضوعات پر قلم کاری کا بہترین تجربہ تھا۔ 1 سال کے وقفہ کے بعد انہوں نے 1972 میں اردو فلم زندگی ایک سفر ہے بنائی، جس کے فلم ساز لطیف بٹ تھے۔ فلم کے مرکزی کردار شمیم آرا، وحید مراد، دیپا اور اعجاز نے ادا کیے، جبکہ اقبال یوسف بھی سکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ مقبولیت اور کامیابی کے حوالے سے زندگی ایک سفر ہے ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اداکار حبیب ایس ایم یوسف کی تخلیقی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ جب انہوں نے ایک سوشل موضوع پر اردو فلم ہار گیا انسان بنانے کا ارادہ کیا تو اس کے ہدایت کار کے لیے انہوں نے ایس ایم یوسف کا انتخاب کیا۔ یہ ایک ایسے انسان کا المیہ تھا جو دنیاوی عیش و عشرت میں کھو کر غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، پھر قدرت کی جانب سے زلزلے جیسی آفت کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
فلم کے نمایاں اداکاروں میں ممتاز، ندیم، نغمہ حبیب اور طارق عزیز سے لاجواب کام لیا گیا۔ خصوصاً ایس ایم یوسف نے اس دور میں محدود تکنیکی سہولیات کو استعمال میں لاتے ہوئے زلزلے کے سین اتنی عمدگی اور مہارت سے پکچرائز کی گئی کہ سنیما اسکرین پر حقیقی معلوم ہوتے۔ فلم 1975 میں ریلیز کی گئی، جس نے باکس آفس پر اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجہ میں حبیب صاحب کو فلم پر لگایا گیا سرمایہ واپس مل گیا۔ اسی سال ان کی تخلیق کردہ ایک اور فلم نیک پروین بھی سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس کے فلم ساز اقبال بیگ تھے۔ ایس ایم یوسف نے نشو، محمد علی، سنگیتا اور رحمان سے عمدہ اداکاری کرائی۔ نیک پروین بھی کامیاب ہوئی۔ 1976 میں ایس ایم یوسف کی بطور ہدایت کار تیار کی گئی آخری فلم گونج اٹھی شہنائی ریلیز ہوئی، جس کے مرکزی اداکاروں میں زیبا، محمد علی اور وحید مراد شامل تھے۔ فلم پر انہوں نے حسب روایت بڑی محنت کی، مگر یہ بھی صرف کامیاب ہو سکی۔ در حقیقت اس دور میں فلمی مزاج تبدیل ہو گیا تھا۔ گھریلو اور سماجی موضوعات پر تیار کی جانے والی فلموں کی بجائے ایکشن سے بھرپور فلمیں پسند کی جانے لگیں۔ ان حالات میں ایس ایم یوسف نے فلم میکنگ سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اب وہ مشورے دینے کی حد تک دلچسپی لینے لگے۔ مشہور ٹی وی آرٹسٹ کبی خان کو فلموں میں انہی نے متعارف کرایا۔ ایس ایم یوسف نے پاکستان فلم انڈسٹری میں 13 فلمیں تخلیق کی، جن میں سے بیشتر کو ان کے منفرد اور عمدہ موضوعات کی بدولت بے حد پسند کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ فیملی ہدایت کار سمجھے جانے لگے۔ ایس ایم یوسف نے اداکارہ نگار سلطانہ سے شادی کی۔ فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کینیڈا منتقل ہوئے، جہاں وہ ایک عرصہ تک مقیم رہے۔ وفات سے پہلے وہ پاکستان آئے، مگر اجل نے انہیں دوبارہ کینیڈا جانے کی مہلت ہی نہ دی۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایس ایم یوسف کا انتقال 26 مئی 1988 کو ہوا۔ وہ کینیڈا سے پاکستان آئے تو طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ وہ جگر کے کینسر میں مبتلا ہیں، جس کے بعد وہ واپس نہ گئے۔ انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات میں ان کی وفات 17 اگست 1994 درج ہے، جو درست نہیں۔